अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। साहिबो, आज पेशावर के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हमने अब तक सुना, जलसा जो है वो जारी और सारी है। और आज पख्तूनों ने ताकतवरों का जो है वो धुआं निकाल दिया। क्या DGI SPR दोबारा से जवाब शिकवा उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आएगा? गवर्नर राज वालों को बड़ी धमकी दे दी गई है और वाज़िया तौर के ऊपर पैगाम दे दिया KPK वालों ने। शुक्रिया के बदले गालियां दी गईं। अवाम ने किसकी मत मार दी और आला मेयार से गद्दार तक का सफ़र किसने, कैसे, कब और क्यों तय किया, इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि YouTube चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहली बात साहिबों के शुक्रिया तो इस बात के ऊपर बनता था, और जिसके बदले में गालियाँ, कुत्ता, जहनी मरीज़ और गद्दार वतन करार दिया गया इमरान खान साहब को। होना ये चाहिए था कि देखिए, हम रियासत का एक हिस्सा हैं। मुल्क, कौम और मज़हब का दिफा करना हमारा अहम फरीज़ों में से एक फरीज़ा है। हम इस बात की तनख्वाह लेते हैं, कौम के टैक्स के पैसों से ये चीज़ मिलती है। हमें इस्तिस्ना चाहिए थी, मिल चुकी। हमें एक्सटेंशन चाहिए थी, मिल चुकी। हमें आर्मी चीफ तीसरी मरतबा बनना था, बन गए। फील्ड मार्शल का टाइटल चाहिए था, मिल चुका ताहयात। इसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए, नून लीग और पीपल्स पार्टी और तमाम इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन इनके जहन के अंदर जो जहर था, वो पहली बार DGI SPR ने शुक्रिया अदा करने के बजाय गालियां देने के ऊपर आ गए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर आज तीसरी रोज़ भी साहिबो इसलिए बात कर रहा हूँ, या दूसरी रोज़, ये ज़रूरी है, इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हमें वजह और वजूहात दी हैं कि हम इनके ऊपर बात करें, और इनकी जिस नौयत की नीयतें हैं, इरादे हैं और जैसी इनकी सोच है, उसकी जब अक्कासी की गई इनके अपने हाथों से, तो उसके बाद किसी सूरत ये नहीं हो सकता कि अब इनके ऊपर ना बोला जाए और असल हकायक जो हैं वो आवाम के सामने ना रखे जाएं। यहाँ पे कोई किसी से ज़ाती बुग़्ज़ और अनाद नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है। लेकिन आप खुद सोचिए साहिबों कि यहाँ शुक्रिया बनता था, यहाँ अल्लाह का शुक्र अदा करना था। लेकिन बदले में जब ताकत मिल गई तो उसके गुमंड में आके पाक फौज के तर्जमान जो हैं, नाम लिए बगैर फातिमा जिन्ना से लेके, शुक्र अल्लाह का अदा करें कि इन्होंने कायदे आज़म साहब के बारे में नहीं कह दिया। वो भी गद्दार थे जिन्होंने ये मुल्क बनाया है। चूँकि उनके नाम के ऊपर तो हमने बहुत कुछ करना है ना, उनका फ़ोटो तो नोट के ऊपर लगा हुआ है। ये फातिमा जिन्ना से लेके इमरान खान तक किसी को नहीं छोड़ा। सहाफ़ी अहमद मीर साहब को गद्दार कहते थे, उनका सर गंजा करवा के उनके ऊपर फ़ोटो लगते थे। और जब साहिब हो ये चीज़ें हम सोशल मीडिया के ऊपर देखते थे, हमें पता है किस इदारे के 3000 अकाउंट हैं, कौन नीचे कमेंट करवाता है, ये पोस्ट किस जगह से डिज़ाइन होती है, क्या चीज़ें होती हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं लगा दूंगा ये साथ। ये है पख्तून डिजिटल। साहिबो, ये तो पख्तूनों का डिजिटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना, पख्तूनों की नुमाइंदगी होनी चाहिए, यह आज़ाद होना चाहिए। हमने तो अपने मीडियाज़ के, सोशल मीडियाज़ के नाम भी ऐसे रख लिए, आज़ाद डिजिटल यानी कि आज़ाद कश्मीर, पख्तून डिजिटल यानी कि पख्तूनों का डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब इसी पख्तून डिजिटल मीडिया को इस्टेब्लिशमेंट चलाती है, उनके लोग चलाते हैं। और यहाँ पे एक पोस्ट है, वो लिखते हैं PTI के जलसे के लिए 12 बजे का वक्त दिया गया था, 1 बज गया है लेकिन पंडाल खाली है। फोटो भी लगाया है, पंडाल खाली दिखाया गया। और अब क्यों नहीं दिखाते? ये प्रोपेगेंडा होता है। इसलिए मैं कहता हूँ आज़ाद डिजिटल, ये पख्तून डिजिटल, इस तरह के और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ग्रीन TV और ग्रीन पाकिस्तान और पता नहीं क्या क्या, इन सब को मत देखिए। अगर देखते हैं तो इनकी बात के ऊपर खबरदार आपने एतबार नहीं करना। और पंडाल जिनको खाली लगता था, यही पख्तून डिजिटल अगर सही सहाफ़त कर रहा हो, ये लोग अच्छे सच्चे और खरे हों, तो ये आप लगाएं ना। देखें KPK के अंदर जो हैं कितनी बड़ी तादाद में अवाम हैं और वहाँ पे जमा हैं और झंडे पकड़े हैं, उनका जोश जज्बा देखें। और फिर उन लोगों को आज पख्तूनों ने साहिबो जवाब दिया है, और जवाब ये है कि हम ताकतवरों का धुआं निकाल देंगे। जो गवर्नर राज लगाएगा, उन गवर्नर राज लगाने वालों को
KPK والوں نے دھمکی دی ہے، اور شاہد خٹک سے لے کے شفیع جان سے لے کے ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت تک سہیل افریدی صاحب نے، علامہ ناصر راجہ صاحب نے، محمود خان اچکزئی صاحب نے تقریر نہیں کی. وہ بھی میں سنوں گا، آپ بھی سنیں گے. اس کے بعد اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ بات کروں گا. اور آج پختونوں نے طاقتوروں کا جو دھواں نکالا ہے معذرت کے ساتھ، یہاں صدمہ بھی ہے. یہ جو ملک کے اندر حالات پیدا ہو چکے ہیں، کسی صورت صاحب وہ ایسے حالات نہیں ہونے چاہیے، لیکن جس نے پیدا کیے اسے برداشت کرنا پڑے گا. اس کا دھواں بھی نکلے گا، کانوں سے بھی نکلے گا، ہر جگہ سے نکلے گا. اور یہ ملک کے اندر جو فساد برپا ہے، نہ PTI کو ایسی بات کرنی چاہیے، نہ PTI کو بات کرنے کا کسی اور کو جواز دینا چاہیے. ہاں، یہ لڑائی پیپلز پارٹی کے خلاف PTI یا PTI اور نون لیگ یا پیپلز پارٹی آپس میں کرے نا، تو پھر بھی سمجھ آتی ہے. حالانکہ ان کو بھی اس حد تک نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ گورنر راج لگانا چاہتے ہو، جب گورنر راج لگاؤ گے تو پہلے گورنر ہاؤس جائیں گے، اس کے بعد ڈی چوک جائیں گے، اس کے بعد گورنر راج لگانے والوں کا راج ختم کر دیں گے. اور جب پوچھا شاہد خٹک نے کہ بتاؤ کہ گورنر راج لگائیں گے تو کہاں جائیں گے، تو لوگوں نے کہا ڈی چوک جائیں گے. تیمور جگڑا نے کہا نہیں، پہلے بلکہ شاہد خٹک نے کہا ہم پہلے گورنر ہاؤس جائیں گے پھر ڈی چوک جائیں گے. اور گورنر راج لگانے والوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ آپ کا راج پھر باقی نہیں بچے گا، تو لگائیں گورنر راج، لگا لیجئے. یہ آپ کے راستے بند کر دیں گے، گیس بند کر دیں گے، بجلی بند کر سکتے ہیں، اور چیزیں ہو سکتی ہیں. لہٰذا بنگلہ دیش والا ایپیسوڈ مت کیجئے. شیخ مجیب الرحمان کو نواز شریف آج بھی اچھا مانتے ہیں، تمام سیاستدان اچھا مانتے ہیں، عمود الرحمان کمیشن اچھا مانتا ہے. انہوں نے بتایا ہماری فوج کی وجہ سے یہ ملک ٹوٹا تھا، 150 سے زائد سیٹیں ایک طرف تھیں، 100 سے کم دوسری طرف تھیں، تو ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا بھٹو صاحب کو. تو اس وقت پاکستان کے اندر یہی چیزیں ہو رہی ہیں. تب ڈیجیٹل میڈیا نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں ہوا کرتے تھے. اس دور کے اندر بلوچستان، کوئٹہ اور KPK کے لوگ پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے. آپ سے بڑے محب وطن ہیں، صرف ایک شخص کی بات کرتا ہوں، محمود خان اچکزئی کی محبت ہی کافی ہے آپ کو ثبوت دینے کے لیے. چھوڑ دیں باقی تو عمران خان کے پیار اور محبت عشق میں اندھے، بہرے اور گنگے ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا گورنر راج کی طرف سوچیے گا بھی مت. اگر لگائیں گے تو جس انقلاب نے دیر سے آنا ہے وہ پہلے آ جائے گا. یہ لوگ آپ کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے. وہ وقت چلا گیا، چڑیاں چگ گئیں کھیت. اور سب سے بڑی چیز، لوگوں نے اگر ڈرنا ہوتا تو وہ 9 مئی کے بعد ڈر جاتے نا، 26 نومبر کے بعد ڈر جاتے. اس سے پہلے جب عمران خان کو 2 سال 3 ماہ پہلے پکڑا تھا تب یہ ٹھس کر جاتے. جب انتخابی نشان چھین لیا تھا تب ووٹ نہ دیتے. یہ ڈرنے والے ہوتے تو مرید کے آپریشن کے بعد ڈر جاتے. یہ ڈرنے والے ہوتے تو DG ISPR کی پریس کانفرنس کے بعد ڈر جاتے. یہ نہ پہلے ڈرے ہیں نہ اب ڈرے ہیں. یہ پنجاب سے بیٹھ کے نا جو سوشل میڈیا کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں اور کچھ کشمیر سے لوگ، یہ یوتھیا فلانا ٹینگا، خدا کا واسطہ ہے سمجھ جاؤ، باز آ جاؤ. یہ تمام سیاستدان، نواز شریف، زرداری، بلاول، مریم، عمران خان اچھے لوگ ہیں، بہتر لوگ ہیں، چھوٹی برائی ہیں ان کے مقابلے میں. صرف اس سسٹم کو ایک اور نیک ہوگے ان کے چنگل سے آزاد کروانا ہے. باقی یہ سیاستدان آپس میں ٹھیک ہو جائیں، نیا مساق جمہوریت کر لیں. اس ملک کا حل ہے. ہم آپ کو کبھی یہ نہیں کہہ رہے کہ فوج سے نفرت کریں. فوج سے نفرت کرنا ملک کے ساتھ غداری کرنے کے برابر ہے. اور غداری ملک اور قوم اور مذہب کے ساتھ جو کرے اسے تو خدا پوچھتا ہے. آپ کو تو ایک بندے کے ساتھ غداری نہیں کرنی چاہیے. تو لہٰذا یہ جو جرنیلوں کی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کے اندر مداخلت ہے، بات اس کے اوپر ہو رہی ہے. اور آپ آج عمران خان کے خلاف DG ISPR پریس کانفرنس کریں تو آپ خوش ہوں. کل ایک وقت آئے گا کہ یہ الٹی گنگا بہہ جائے گی. تو لہٰذا ہم تب بھی خوش نہیں ہوں گے. ہمیں اپنی وضاحت اس لیے بار بار دینی پڑتی ہے کہ اپنا نظریہ، سوچ اور فکر بیان کرنی ہوتی ہے. کسی پارٹی سے، کسی سیاسی لیڈر سے کوئی غرض نہیں ہے. اس سے ضرور غرض ہے جو حق کے اوپر کھڑا ہو جائے، ڈٹ جائے، اسٹیبلشمنٹ کو غلط کام کرنے سے روکے، جیل کاٹ لے، ڈیل نہ کرے، ڈیل نہ دے، اس کی کمر درد نہ کرے، اس کے پلیٹلیٹس کم نہ ہو جائیں، اور ملک اور قوم کے لیے کھڑا ہو جائے. اور وہی ٹھہرا سکندر جس نے قیام کیا. تو لہٰذا گورنر راج لگانے والوں کو جواب مل چکا. شکریہ کے بدلے گالیاں آپ نے اور میں نے سن لی. اور عوام نے ان سب کی جو ہے صاحبو مت مار کے رکھ دیا. اور ایسی مت ماری ہے کہ ان کو
ہوش نہیں آ رہی. اور یہ میرے خیال سے ان کو تو چاہیے تھا کہ آج کے دن جب جلسہ ہو رہا ہے پورے پاکستان میں انٹرنیٹ بند کر دیتے, اپنے فون کا سوئچ آف کر دیتے, نہ دیکھتے نہ سنتے نہ ایسا کچھ ہوتا. لیکن سب کچھ آن ہے, ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جا رہی ہیں. اور آخری نقطہ جو ہے وہ صاحب وہ اعلیٰ معیار سے غدار تک. میں کسی کو ماضی کے اندر ڈسکس نہیں کروں گا, میں پہلے بیان کر چکا ہوں کس کس کو کب کہاں سے لے کے غدار کہا گیا. اب آئیے عمران خان صاحب کے اوپر. عمران خان صاحب جب وزیر اعظم نہیں تھے, سیاستدان تھے, تو کیا ان کے اوپر ایک بھی کبھی ایف آئی آر ہوئی؟ نہیں ہوئی. جب وہ وزیر اعظم بن گئے تو وزیر اعظم جب تھے تو تب کوئی ایف آئی آر ہوئی؟ نہیں ہوئی. جب وزیر اعظم سے ہٹایا گیا تو 200 سے کم از کم 200 اور زیادہ سے زیادہ 300 مقدمات بنائے. پہلے وہ ٹھیک بھی تھے, اعلیٰ معیار والے تھے, کوئی ایف آئی آر نہیں تھی, باکردار تھے اور محب وطن بھی تھے, 62 اور 63 کی شک کے اوپر پورے اترتے تھے. آج وہ نہ ایماندار ہیں, نہ وہ محب وطن ہیں, وہ غدار ہیں اور وہ چور ہیں. اور ان کے اوپر اتنی ایف آئی آریں ہیں, پاکستان کی تاریخ میں کسی چور, ڈاکو, تیفی, بٹ اور گنڈے بدماشوں کے نام کے اوپر بھی اتنی ایف آئی آریں نہیں ہو سکی. تو لہٰذا جب انسان سماجی کام کرے, شوکت خانم جیسے نمل کالج بنا دے, یہ رپیٹ کرنا بڑا ضروری ہے, ورلڈ کپ جیت کے دے, لوگوں کی خدمت کرنا چاہے, سیاست کرے, سیاست کو عبادت سمجھے. ٹھیک ہے وعدے کیے, وہ چیزیں نہیں کر سکے عمران خان صاحب, لیکن بھائی جان 4 سال کا حساب یا 3 سال کا حساب, سوری 4 بھی نہیں, وہ آپ 78 سالوں کا پورا سواب جو ہے وہ حساب مانگ رہے عمران خان صاحب سے. عمران خان کو اور باقی سیاستدانوں میں فرق یہ ہے کہ یہ 3 سال اقتدار میں رہا ہے, باقی سارے باریاں لگا کے اور اسٹیبلشمنٹ نصف صدی سے زائد عرصہ برسر اقتدار رہے ہیں. تو ان سے حساب کتاب کیوں نہیں ہے؟ تو جو اقتدار میں ہو وہ ٹھیک. اچھا یہی میاں صاحب جو تھے وہ ایون فیلڈ فلیٹس کے اسکینڈل میں تھے نا, اور دیبیا پیپر ملز والا اسکینڈل تھا, پاناما لیکس تھا, پتہ نہیں کیا کیا نہیں تھا. یہ زرداری صاحب جو تھے ان کے اوپر پتہ نہیں کتنے کیسز تھے. آج یہ بڑے پوتر اور بڑے اچھے اور سچے ہو گئے ہیں, اور خان صاحب جو ہیں وہ برے ہو گئے ہیں. کل یہی خان صاحب شاید اچھے ہوں, یہ لوگ برے ہو جائیں. کبھی بھی کسی سیاستدان کے ساتھ ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہاں کسی کا احتساب کرنا ہے تو احتساب کرو, سزا دو, پھانسی لگا دو, جیل بھیج دو, جو کرنا ہے کر لو انصاف کی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے. لیکن یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ ایک وقت میں شہباز شریف صاحب کے اوپر اربوں روپے کا کیس اور انہیں سزا ہونی چاہیے اور اسی ہفتے میں وہ وزیر اعظم پاکستان بن جائیں. صاحبو یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ نواز شریف صاحب لنڈن میں بیٹھے ہوں اور انہیں سزا ہو چکی ہو اور 10 سال کے لیے بین ہو, اور جب پاکستان واپس آئیں ڈیل کر کے تو ان کے ایئرپورٹ کے اوپر جو ہیں وہ فنگر پرنٹس لے لیے جائیں. یہ اس لیے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں, بیان کی جاتی ہیں, چونکہ آپ کی میموری جو ہے وہ تازی رہے, آپ چیزوں کو یاد رکھیں, کہیں بھول نہ جایا کریں. تو آج کے پشاور کے جلسے کے اندر میں مزید بھی اگلے ایپیسوڈ میں اس کے اوپر تبصرہ کروں گا, اور پھر حامد میر آزاد کشمیر میں کیوں گئے, وہاں کس جگہ پہ تقریر کی, کس نوعیت کے حالات ہیں, آزاد کشمیر میں جا کے حامد میر صاحب نے کیا کہا, یہ بھی ایک بڑی سٹوری ہے جس کو اگلے ایپیسوڈ کے اندر میں لازماً آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. تو اپنا خیال رکھیں, اپنا فیڈ بیک دیجئے. تو جلد انشاءاللہ آپ سے دوسرے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.